ثقافتی روایتوں کی سرزمین بلوچستان اپنے سائل و وسائل کی وجہ سے دنیا بھر کی توجہ کا مرکز ہے۔ کہ یہاں کے سرسبز و شاداب میدان بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ صوبہ بلوچستان کے اضلاع جعفر آباد اور نصیر آباد، جن کو اپنی زرخیز زمینوں کی وجہ سے انتہائی اہمیت حاصل ہے، جہاں زراعت کا دار و مدار نہری نظام سے منسلک ہے، یہاں کے پر رونق بازار اور سونا اگلتی زمینیں اس خطے میں بسنے والوں کے محنتی اور جفاکش ہونے کا ثبوت ہے۔ یہ اضلاع آرٹ کلچر کے ساتھ شہری و دیہی زندگی کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہ بلوچستان کا زرعی علاقہ ہے، یہاں اکثر آبادی زراعت و مالداری سے وابستہ ہونے کے باوجود غربت کی زندگی گزار رہی ہے۔ کاشت کی جانے والی فصلوں میں گندم، چاول، چنا، کپاس، گنا اور دیگر زرعی اجناس شامل ہیں، جو ملک کی زرعی ترقی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آنے والی ہر صبح و شام اپنے ساتھ نئی امنگوں، امیدوں کا پیغام لاتی ہے، وہیں بعض اوقات چپکے سے ناگہانی قدرتی آفات بھی آ جاتی ہیں۔ ڈلتے سورج کی کرنوں کو دیکھ کر کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ صبح ہونے سے پہلے ہی ان کی زندگی میں کیسا طوفان آنے والا ہے۔ اپنے مال و متاع سمیت علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ دو ہزار 10 کا سیلاب بلوچستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ تباہی پھیلانے والا تھا۔ سیلاب سے وسیع علاقے زیر آب آ گئے، جن میں صوبے کے 6 اضلاع سبی، بولان، کولو، جعفر آباد، نصیر آباد اور بارکھان شامل ہیں۔ 11,737 ایکڑ اراضی پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔
اس سیلاب سے 23 لوگ جاں بحق ہوئے جبکہ سینکڑوں زخمی اور لاپتہ ہو گئے۔ سیلاب سے متاثرہ افراد کو ان گنت بحرانوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وہیں پر خوراک، صحت جیسے مسائل کے علاوہ بوڑھے، بچے اور خواتین کا کھلے آسمان تلے رہنا ایک اہم مسئلہ تھا۔ ایک اندازے کے مطابق 18 لاکھ افراد بے گھر ہوئے۔ جانی و مالی نقصان کے علاوہ تمام بنیادی ضروریات زندگی کا نظام دھرم بھرم ہو گیا۔ مشکل کی اس گھڑی میں جہاں ملکی و بین الاقوامی سطح پر امدادی کارروائیاں شروع کی گئیں، وہیں پر بلوچستان سے بھی مخیر افراد اور فلاحی تنظیموں نے بھی بڑھ چڑھ کر امدادی کاموں میں حصہ لیا۔ سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی اور انہیں ریلیف فراہم کرنے کے لیے صوبے سیلاب کی وجہ سے بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی اور صاف پانی کی کمی کے باعث متاثرین مہلک امراض میں مبتلا ہو کر ہلاک ہونے لگے، جبکہ محکمہ صحت کی جانب سے 50 لاکھ روپے کی زائد مالیت کی ادویات بھی یہاں ان امراض کو روکنے میں کارگر ثابت نہ ہو سکی۔ سعد بھی ایک ایسی ہی فلاحی تنظیم ہے جو کہ نادار اور معاشرے کے کمزور بے بس افراد کی فلاح و بہبود اور انہیں مضبوط بنانے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ تنظیم بچوں کی صحت و نشو و نما، تعلیم اور امتیازی سلوک کے تدارک کے لیے گزشتہ کئی سالوں سے کام کر رہی ہے۔ 1998 میں ہم کچھ نوجوانوں نے ایک قدم اٹھایا، اپنے آس پاس نوجوانوں کو اکٹھا کیا اپنے جو علاقے کی ترقی میں کردار ادا کرنے کے لیے۔ وہی تنظیم بڑھتے بڑھتے آج بلوچستان میں ایک نام ہے اس کا، سوسائٹی فار اویئرنیس ایڈوکیسی اینڈ ڈیولپمنٹ۔ 14 سال کے طویل سفر میں ہم نے یونائٹڈ نیشن کے مختلف اداروں جس طریقے سے UNHCR، UN ہیبیٹاٹ، UNDP، ان کے ساتھ ہم نے کام کیا، اور باقی جو ڈونر ہے جس طریقے سے USAID ہے، ایشیا فاؤنڈیشن ہے، بلوچستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے، ورلڈ بینک کے مختلف ڈونر کے ساتھ ہم نے کام کیا۔ ہمارا جو تھیمیٹک ایریا ہے وہ ہمارا مین فوکس جو ہے وہ ایجوکیشن پہ، ہیلتھ پہ بھی ہم نے کام کیا ہے، اور ایمرجنسیز میں ہم نے کافی کام کیا۔ جو ارتھ کویک تھا، یا جو 2007 کا سیلاب تھا، یا 2010 کا سیلاب تھا، 2011 کا سیلاب تھا، اور ابھی بھی مختلف UN ایجنسیز کے ساتھ ہم کنٹیکٹ میں ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسی ایمرجنسی آتی ہے 2012 میں، تو ہماری جو ٹیم ہے، ہمارے جو والنٹیئرز ہیں، تقریباً ہر ڈسٹرکٹس میں ہمارے والنٹیئرز ہیں جو کہ ہمیں وہ معلومات دیتے ہیں جو کہ ہم مختلف UN ایجنسیز کو پرووائڈ کرتے ہیں، اور ہم ایک چین کے ذریعے کام کرتے ہیں کہ کمیونٹی انوالومنٹ کو ہم مین پارٹ سمجھتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ کا۔ سعد نے UNHCR کی تعاون سے 300 مکانات بنانے کا عزم کیا۔
جس کی مالی امداد سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ نے کی، جس میں UNHCR، DDMA، PDMA کے اشتراک عمل سے سعد کی ٹیم نے منصوبے پر شب و روز کام شروع کیا اور انتھک محنت و نگرانی سے یہ منصوبہ کامیابی سے پائے تکمیل تک پہنچا۔ اور یہ مکانات متاثرہ خاندانوں کو مفت تقسیم کیے گئے۔ ہم نے UNHCR کے ساتھ UNHCR نے انیشیٹو لیا، جتنی باقی بھی ہیومنائزیشنز تھیں، اینڈ دے ٹک دی انیشیٹو، اور انہوں نے شیلٹر بنانے کی ذمہ داری لی۔ اس لیے UNHCR خود اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتا تھا، دے وانٹیڈ ٹو ہائر فیو آرگنائزیشنز جو کہ گراؤنڈ میں جا امپلیمنٹ کریں گی، اور ہم 22 IPs ہائر کیے گئے اور ساتھ جو تھا اٹ واز ون آف دیم۔ اس پروجیکٹ کی ایک امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ پارٹیسپیٹری اپروچ کی کام کر رہے تھے، جس میں ہم نے کمیونٹی کی انوالومنٹ کرنی تھی۔ اس کے 2 آبجیکٹیو تھے، ایک کام کو اسپیڈ اپ کیا جائے اور دوسرا اس کا آبجیکٹیو یہ تھا کہ آنرشپ لایا جائے۔ آنرشپ ان دی سینس کہ لوگوں کی گھر جو انہوں نے بنایا ہے ان کا اپنا ہے، دے کین مینٹین اٹ، اس سے ہماری سسٹینیبلٹی بھی انشور ہوئی تھی، اس کے علاوہ کمیونٹی کی اپنی آنرشپ بھی آ رہی تھی۔ وہ پھر اس کے بعد ہمارا جو پروسیس تھا اس میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا تھا کہ موسٹ ولنریبل کون لوگ تھے۔ 35 فیملیز آئیڈینٹیفائی کی گئی، اور ولنریبل کی جو ہماری ڈیفینیشن تھی وہ یہ تھی، لائک ان کا کوئی بڑا نہیں ہے، جو وومن ہیڈڈ ہیں یا جو پیرالائزڈ ہیں، ہینڈی کیپ ایلڈر ہیں، بہت زیادہ بوڑھے لوگ ہو چکے ہیں، ان کے لیے ان کو ہم نے موسٹ ولنریبل ڈکلیئر، اینڈ دس ون آف امانگ فرسٹ کیمیوز انٹرونشن، اس کو IP ہے جس کو سرٹیفکیٹ ملا ہے۔ غربت، بھوک، افلاس اور بیچارگی کی دھول میں اٹے یہ چہرے سعد کی جانب سے مالکانہ حقوق پر دیے گئے ان مفت مکانات کی تقسیم پر تہہ دل سے شکر گزار اور انتہائی خوش ہیں۔ جب سیلاب آیا تو سر ہم پوری طرح برباد ہو گئے، کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم اپنے بچے لے کر یہاں سے نکل گئے۔ جب یہاں سے پانی کم ہوا تو ہم واپس آئے۔ سعد کی مہربانی ہے جو اس کی گھر ہم کو بنا کر دیا، ہمارے بچوں کے لیے سر چھپانے کی جگہ بنا کر دی۔ ان لوگوں کی بڑی بڑی مہربانی جو ہمیں اچھا سے اچھا کام کر کے ان لوگوں نے دیا ہے۔ ہمارا کھاد جو وہ سارا گیا ہے، ہمارا سامان گیا ہے، ہمارے گھر سارے جو بہہ گئے ہیں، ایک چیز ایک کپڑا بھی ہم نے نہیں ادھر سے اٹھایا، خالی ہاتھ ہم ادھر سے اوپر گئے ہیں شہر میں۔ مہربانی کی ہے کہ ہم کو یہ شیلٹر کی ضرورت تھی سخت، ساتھ والوں کے شکریہ ہے کہ ہم کو یہ شیلٹر دیا ہے۔ سعد ترقیاتی کاموں کے دوران ماحولیاتی تحفظ کو بھی مد نظر رکھتا ہے۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سعد نے بے سر و سامان افراد کو چھت فراہم کرنے کی ذمہ داری سنبھال لی اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے شجرکاری کی اور ان کی حفاظت و نشو و نما کے لیے علاقہ مکینوں کو آگاہی دی۔ سیلاب کے باعث صحت و صفائی کی حالت انتہائی خراب تھی، جس کی طرف توجہ دیتے ہوئے سعد نے اپنے مشن کے تحت لوگوں کو آگاہی و تربیت دی۔ ہم نے جو کمپین چلایا ماشاءاللہ سے اس کے بڑے اچھے اثرات آئے۔ ہم نے انہیں یہ بتایا کہ آپ جو بھی پانی پیے تو اس کو ابال کے پیے، آپ جو بھی کھانا کھائے اس سے پہلے ہاتھ دھو لے، اسی طرح اپنے بچوں کا خیال کرے، بچوں کو نہلائے دھلائے تاکہ یہ مزید بیماریوں سے بچتے رہیں۔ تعمیر کیے گئے یہ مکانات ان خاندانوں کو فراہم کیے گئے جن کے مکانات 2010 کے سیلاب سے منہدم ہوئے تھے۔ ان متاثرہ خاندانوں کو بالخصوص ملحوظ نظر رکھا
جن کی کفالت کی ذمہ داری خواتین اور بچے کر رہے تھے. بنائے گئے ان مکانات سے 2100 افراد مستفید ہوئے ہیں. शाबाश एनजीओस वारनि खे असांखे घर ॾिनो ठाराए. असांजो से नुक़सानु घणो थियो आहे. घर विया, माल हुयो, जेको बि खाधो खुराक हुयो सॼो कुझु वियो हलियो. उन खां बाद में असांखे घर मिलिया, असां शुक्रगुज़ार आहियूं साथ वारनि जो. ये साथ एनजीओ तो उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और उन्होंने हमारे साथ भलाई की, हमारे बच्चों को सहारा दिया. और एक बार फिर ज़िंदगी की रौनकें लौट आई हैं. मुसीबत के लम्हों में बुलंद हिम्मत, जवां हौसलों और जज्बे ही जिंदा कौमों का शेवा है. डूब कर उभरना इन्हीं का खासा है जो अफराद मुश्किल की घड़ियों में इंसानी खिदमत व मदद का जज्बा लेकर आगे आते हैं. वो मिसाल है अंधेरों में रोशनी की, रात की स्याही के बाद तुलू होते हुए रोशन सूरज की.